بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ پارہ 23 سورۃ الصافات رکوع 3 آیت نمبر 83 تا 89۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ میں ہا ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کو راجع ہے، اور شیعتن عربی زبان میں اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس کے افراد و اراکین کے مابین بنیادی نظریات اور طور طریقے یکساں ہو۔ مطلب یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پیشرو نبی حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر تھے، اور بنیادی اصول دین میں دونوں کا مکمل اتفاق تھا۔ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2640 سال کا فاصلہ ہے، اور دونوں کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا نبی نہیں آیا ہے۔ قذافی تفسیر کشاف۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس آئے قلب سلیم، صاف دل لے کر۔ صاف دل لے کر اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوا، یا اللہ کی عبادت کی۔ قلب سلیم صاف دل کی قید سے اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالی کی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک عابد کا دل غلط عقائد و نظریات سے اور برے جذبات سے پاک نہ ہو۔ ہر قسم کی ریا، دکھلاوا، آمیزش اور ملاوٹ سے پاک ہونا ضروری ہے، جس کو اخلاص کہتے ہیں، مخلصین لہ الدین۔ پھر اگلی آیت کہ اس نے اپنے والد گرامی کو دعوت دی، اپنے قوم کو دعوت توحید دی کہ ماذا تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ اور یہ بڑے مشکل کام ہے کہ گھر سے دعوت توحید شروع کرنا، قوم میں دعوت توحید دینا، قوم کے افکار و نظریات اور اعمال کا، مشرکانہ اعمال کا مقابلہ کرنا، یہ اولو العزم عزیمت، اہل عزیمت کا کام ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہتے، پھر کہتے اَإِفْكًا آلِهَةً دون اللہ تريدون، کیا تم اللہ کے بغیر اس جھوٹو معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ بتاؤ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لیکن اس ماحول میں، ان دنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک خاص دن تھا جس دن وہ تہوار مناتے تھے، اور جب وہ دن آیا، جشن کی تیاریاں شروع ہوئی،
تو ابراہیم علیہ السلام نے اس تہوار میں، اس جشن میں شرکت سے انکار کیا، لیکن انکار کا طریقہ یہ بھی نہیں تھا کہ میں نہیں جاتا، ایک طریقے سے طریقہ یہ کیا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، سب سے پہلے ستاروں پر نگاہ ڈالی، اور پھر فرمایا کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی معذرت قبول کر لی، لیکن یہاں پر سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نگاہ کیوں ڈالی؟ اس نگاہ ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ محض ایک اتفاقی عمل تھا، جس طرح سوچتے وقت، تفکر کے وقت ایک انسان بعض اوقات اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا، لیکن قرآن کریم کے اسلوب سے، سیاق و سباق سے، عربی زبان کے قواعد و ضوابط کی روح سے، پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا فَنَظَرَ نَظْرَةً إِلَى النُّجُومِ، پھر نجوم میں پھر نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی ستاروں کی طرف نگاہ ڈالنا غیر اختیاری عمل تھا، تو ستاروں کی طرف دیکھنے کا ذکر ہوتا، اور ظاہر ہے کہ ستاروں میں دیکھنا اور ستاروں کو دیکھنا، ستاروں میں دیکھنا، ستاروں کو دیکھنا، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے، ظرفیت اور ملابست میں۔ معلوم ہوتا ہے ستاروں کو دیکھنے میں یا ستاروں میں دیکھنا ایک خاص مصلحت کے تحت تھی، ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص مصلحت پیش نظر تھا، اور اسی لیے قرآن کریم نے انتہائی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا کہ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ۔ اب اس میں مصلحت کیا تھی؟ اس کے جواب میں اکثر مفسرین کا قول ہے کہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ علم نجوم کے بڑے شیدائی تھے، ستاروں کو دیکھ کر اپنے کاموں کا تعین کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تردل الباب، کسی بھی ستاروں کی طرف دیکھ لیا اور فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہو نہیں جا سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو بذات خود علم نجوم کے قائل تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی ایک شبہ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے ان کافروں کی ہمت افزائی ہوئی ہوگی، خاص کر وہ لوگ جو نہ صرف علم نجوم کے قائل تھے، بلکہ ستاروں کو دیکھ کر، نجوم کو دیکھ کر دنیا کے واقعات میں اس عمل کو، نجوم کو مؤثر حقیقی بھی مانتے تھے۔ لیکن جواب واضح ہے کہ ہمت افزائی تب ہوتی جب ابراہیم علیہ السلام متنبہ نہ فرماتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو پہلے متنبہ کیا تھا، خبردار کیا تھا، یہ غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اس ماحول میں دعوت توحید کو مؤثر بنانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، جس کا اصل مقصد جشن میں، تہوار میں شرکت سے جان چھڑانا ہے۔ باقی یہ رہا مسئلہ کہ علم نجوم جو ہے یہ تخمینہ سے آگے یہ کوئی علم نہیں ہے، ایک تخمینہ ہے بس۔ علم نجوم ایک غیر مدلل علم ہے،
اس میں انسانوں کے وسوسوں اور گمانوں کے لیے ایک بڑی گنجائش ہے، بس یہی ایک چیز ہے، وہم ہے، گمان ہے، کوئی یقینی علم نہیں ہے، اور بے شمار مفاسد کا ذریعہ بھی ہے۔ علم نجوم کے تحصیل یا علم نجوم پر اعتماد کرنا، مستقبل کے حوالے سے فیصلے کرنا، یہ شریعت مطہرہ دین اسلام میں بہرحال ممنوع بھی ہے، ناجائز عمل ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذکر القدر فامسکوا واذا ذکرت النجوم فامسکوا واذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب تقدیر کا ذکر چڑھے تو رک جاؤ، یعنی اس میں زیادہ غور و فکر اور بحث و مباحثہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ستاروں کا ذکر چڑھ جائے تو رک جاؤ، اور جب میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر آ جائے، ان کے مابین اختلافات کا ذکر آ جائے، تو پھر وہاں پر رک جاؤ۔ لا تتخذوہ من بعدی غرضا، اس کو نشانہ مت بناؤ۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ تعلموا من النجوم ما تہتدون به فی البر والبحر ثم امسکوا، ستاروں کے علم سے اتنا علم حاصل کرو جس کے ذریعے تم خشکی اور سمندروں میں راستے جان سکو، اس کے بعد رک جاؤ، آگے مت بڑھو۔ گمراہی سے بچو، ضلالت سے بچو، بد اعتقادی سے بچو، بد اعتمادی سے بچو، اور سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دل میں پیدا کرو۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دل میں پیدا کرو، یہ ستاروں میں کوئی نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اس کے طریقے پر چلنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام تھا، نوح علیہ السلام کی طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھا۔ اذ جاء ربہ، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم، صاف دل سے۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا اپنے باپ سے، وقومہ، اپنے قوم سے، ماذا تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، افکن، کیا جھوٹے، آلہۃ، معبود، دون اللہ، سوائے اللہ کے، تریدون، تم چاہتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، پس کیا خیال ہے تمہارا، برب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے بارے میں، فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر اس نے دیکھا ایک نظر ستاروں کی طرف، فقالا، پھر کہا، انی سقیم، بے شک میں تو بیمار ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ